جارج آرویل کی مشہور کہانی اینیمل فارم ایک ایسے خواب کی داستان ہے جو شروع تو بہت خوبصورتی سے ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ برابری اور انصاف کے لیے اٹھنے والی ایک آواز کیسے ظلم اور آمریت کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ یہ ایک جملہ اس کہانی کے پورے سفر کا نچوڑ ہے اور اس کا سرد خوفناک انجام بھی۔ یہ وہ منزل ہے جہاں وہ انقلاب پہنچ کر دم توڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ آزادی کا خواب دیکھنے والے غلامی کی زنجیروں میں کیسے جکڑے گئے؟ آئیے اس سوال کا جواب اس کہانی میں تلاش کرتے ہیں جو کسی بھی آئیڈیل کے ٹوٹنے کی ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے مینر فارم سے، ایک ایسی جگہ جہاں ناامیدی کی تاریکی میں انقلاب کی پہلی چنگاری بھڑکتی ہے۔ یہاں جانوروں کے لیے زندگی کا مطلب تھا مسلسل مشقت، بھوک اور ذلت۔ ان سے دن رات کام لیا جاتا، بدلے میں بہت کم کھانا ملتا اور جب وہ کام کے نہیں رہتے تو انہیں بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں اولڈ میجر نامی ایک بوڑھے سمجھدار سور نے ایک رات سب کو جمع کیا اور ایک خواب کی بات کی، ایک ایسے مستقبل کی جہاں انسانوں کی غلامی سے نجات مل جائے اور تمام جانور آزاد اور برابر ہوں۔ اس نے ایک نظریہ دیا جسے اینیملزم کہا گیا۔ تو جانوروں نے بغاوت کر دی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کامیابی کی پہلی صبح کے ساتھ ہی اس حسین خواب میں پہلی دراڑیں بھی پڑنا شروع ہو گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اشارے تھے جو ایک بڑے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ تمام جانور برابر ہیں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ ان 7 اصولوں میں سے سب سے اہم تھا جو فارم کی دیوار پر لکھے گئے تھے۔ یہ اس نئے معاشرے کی بنیاد تھی، انقلاب کی روح تھی۔ لیکن بہت جلد ہی اس اصول کی دھجیاں اڑا دی گئیں جب سوروں نے سارا دودھ اور سیب یہ کہہ کر اپنے لیے مخصوص کر لیے کہ بھئی ہم دماغی کام کرتے ہیں اس لیے یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ پہلی وارننگ تھی، یہیں سے چھوٹی چھوٹی ناانصافیوں نے بڑی ناانصافیوں کا راستہ بنایا۔ اب اس ناانصافی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہتھیار استعمال کیا گیا اور وہ تھا پروپیگنڈا۔ سکویلر نامی ایک سور اس کام کا ماہر تھا۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر سکتا تھا، اور باقی جانور بیچارے اس کی ہر بات پر یقین کر لیتے۔ اور پھر کہانی میں وہ موڑ آیا جہاں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا، جہاں اختلاف رائے کو طاقت کے زور پر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ نیپولین اور سنو بال نامی 2 سور لیڈروں کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ جب سنو بال نے فارم کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تو نیپولین نے بحث کرنے کے بجائے اپنے پالے ہوئے خونخوار کتوں کو اس پر چھوڑ دیا۔ سنو بال کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور یوں نیپولین نے فارم کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ اب جب میدان صاف تھا تو نیپولین نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے اصول بدلے، خوف کی فضا قائم کی اور سچائی کو پروپیگنڈے کے نیچے دفن کر دیا۔ یاد ہے وہ 7 اصول؟ ان میں سے ایک بہت مقدس اصول تھا، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ یہ انقلاب کی اخلاقی بنیادوں میں سے ایک تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی چالاکی کا کام کیا گیا۔ ان اصولوں کو کھلے عام توڑا نہیں گیا بلکہ رات کے اندھیرے میں ان میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دی جاتی تاکہ کسی کو فوراً شک نہ ہو۔ جیسے کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہیں مارے گا والے اصول کے آگے چپکے سے 2 لفظ جوڑ دیے گئے بغیر وجہ کے۔ بس ان 2 لفظوں نے نیپولین کو اپنے مخالفین کو قتل کرنے کا قانونی حق دے دیا۔ نیپولین کی حکومت خوف، پروپیگنڈا اور ایک خیالی دشمن کے سہارے چل رہی تھی۔ جانوروں سے زبردستی جھوٹے جرائم کا اعتراف کروایا جاتا، پھر انہیں سرے عام کتوں سے مروایا جاتا۔ ہر ناکامی کا ذمہ دار جلاوطن سنو بال کو ٹھہرایا جاتا۔ یہ سب آمریت کی کلاسک نشانیاں ہیں۔ اور پھر ہم کہانی کے سب سے المناک حصے پر پہنچتے ہیں، وہ لمحہ جب انقلاب سے غداری اپنی انتہا کو چھوتی ہے اور سور مکمل طور پر وہی بن جاتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اس کہانی کا ایک بہت اہم کردار ہے باکسر، ایک طاقتور محنتی گھوڑا جس کا ہر مشکل میں بس ایک ہی نعرہ تھا، میں اور زیادہ محنت کروں گا۔ وہ ان تمام محنت کشوں کی علامت تھا جو اپنے لیڈروں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی اس بے لوث وفاداری کا اسے کیا صلہ ملا؟ جب وہ کام کرتے کرتے بری طرح بیمار ہو گیا تو نیپولین نے اسے مدد بھیجنے کے بجائے کسائی کے ہاتھ بیچ دیا اور ان پیسوں سے سوروں نے وسکی خرید کر جشن منایا۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، یہ دھیرے دھیرے ہوئی۔ پہلے سور انسانوں کے گھر میں رہنے لگے،
फिर उनके बिस्तरों पर सोने लगे, फिर कपड़े पहनने लगे, और एक दिन वो अपनी पिछली 2 टांगों पर चलने लगे। उन्होंने वो तमाम काम शुरू कर दिए जिनसे कभी वो नफरत करते थे। कहानी का इख्तिताम इस खौफनाक मंजर पर होता है जहां बाकी जानवर खिड़की से अंदर देखते हैं। अंदर सूअर और इंसान एक साथ बैठे जश्न मना रहे हैं, और बाहर से देखने वालों के लिए ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि कौन सूअर है और कौन इंसान। इंकलाब का दायरा मुकम्मल हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? एनिमल फॉर्म आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? आइए इसके कुछ अहम असबाब पर नजर डालते हैं। देखें, ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये दरअसल इंसानी तारीख की एक तमसील है। नेपोलियन, स्टालिन जैसे आमरों की अलामत है, स्क्वीलर सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी की, और बॉक्सर उस मेहनतकश तबके की जो अपने लीडरों की हर बात पर अंधा यकीन कर लेता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि ताकत इंसान को कैसे बिगाड़ती है, खास तौर पर जब वो बेलगाम हो जाए। ये बताती है कि जब अवाम सवाल करना छोड़ दें और अपने लीडरों पर अंधा एतमाद करें तो आज़ादी कैसे छिन जाती है। ये एक याद दहानी है कि आज़ादी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक लीडर और एक आमिर के दरमियान वो कौन सी बारीक सी लकीर होती है, और वो कौन सा लम्हा होता है जब एक निजात दहिंदा खुद एक जालिम हुक्मरान में बदल जाता है।